بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، پہلے بھی ہمارے غموں کو ہمارے اللہ نے ہی دور کیا، اور اب بھی ہمارے غم صرف اور صرف ہمارا اللہ ہی دور فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ سے دل سے دعا مانگا کریں، اللہ کو پہلے اپنی ساری پریشانی سنایا کریں، ایسے دعا مانگا کریں جیسے آپ کسی خاص بندے کو اپنی پریشانی سنا رہے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کو اپنی پریشانی سنا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ یقین مانیں، چند ہی دنوں میں آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو دعا مانگنے کے دو بڑے خاص وقت بتاتے ہیں، ان وقتوں میں بھی ضرور دعا مانگیے گا، میرا رب بڑی جلدی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا، حدیث میں آتا ہے، اذان کے بعد مانگی ہوئی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ دن میں 5 وقت اللہ کے گھر میں اذان ہوتی ہے، اذان کو سن کر جواب دے کر اس وقت دعا مانگا کریں، اللہ بڑے بڑے مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا میرے بھائی اور بہنوں، رات کے وقت جب رات ہو جاتی ہے، دنیا کے تمام دفتر تمام ادارے بند ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف اس وقت میرا اللہ واحد وہ بادشاہ ہوتا ہے جو پہلے آسمانوں پہ آ جاتا ہے اور آ کر پکارا جاتا ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا؟ تو رات کے وقت بیٹھ کر آرام سکون سے مصلے پر یا چارپائی پر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کریں۔ اگر دعا مانگنے کا دل نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی اپنے ہاتھ پھیلا کے رکھا کریں۔ ہاتھ پھیلانے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ، میں تیری مدد چاہتا ہوں، میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں منگتا ہوں تیرے در کا۔ ہاتھوں کو پھیلا کے رکھیں اور اس کے بعد اللہ کو اپنی پریشانی سنائیں۔ یقین مانیں، رات کے وقت مانگی ہوئی دعائیں بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ان 2 وقتوں میں خاص طور پر اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں، آپ کی زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں، جو نہیں بھی کہتے، اے میرے پاک اللہ، ہر انسان کے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دیجئے، آمین آمین۔